السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قمر انفو ٹی وی، میں ہوں عبد المنان قمر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ موجود ہیں شہرت یافتہ راکی جناب حافظ محمد عرفان محمدی صاحب۔ آج ہم ان سے سوال کریں گے کہ جو آن لائن استخارہ ہے، محمدی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آن لائن استخارہ کیا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے، اور اصل میں استخارہ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ کیا آن لائن استخارہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں آج کل استخارے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور باقاعدہ ایڈ چلتے ہیں کہ اپنا گھر بیٹھ کر آن لائن استخارہ کروائیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اکثر ہمیں بھی کالیں آتی ہیں اور کئی لوگ اس طرح کال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا استخارہ کروانا ہے۔ جب ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ استخارہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اور استخارے کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو عامل بابے ہیں اور جو جعلی عاملین ہیں اور جو وظائف کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، اصل میں انہوں نے آن لائن استخارے کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے۔ یہ اپنے نمبر یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر ڈال دیتے ہیں، پھر لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا حساب کریں، ہمارا استخارہ کریں، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ استخارہ ہے، حالانکہ اس کا استخارے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ استخارے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام سے پہلے استخارے کا حکم دیتے، حتیٰ کہ ہم نے سفر کرنا ہوتا تو آپ ہمیں کہتے کہ آپ پہلے استخارہ کریں۔ یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو، آپ نے کاروبار کرنا ہو، آپ نے جاب کرنی ہو، آپ نے سفر پہ جانا ہو، آپ نے کوئی بھی ارادہ کرنا ہو، آپ سب سے پہلے استخارہ کریں۔ اب استخارے کا طریقہ جو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے استخارے کی دعا میں بتلائی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ استخارہ کریں۔ استخارے کی دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک۔ یہ دعا ہم انشاءاللہ ناظرین کی سہولت کے لیے میں آپ کو دے دوں گا، آپ چینل پہ بھی لگا دیں تاکہ لوگ پڑھ کے بھی اس کو یاد کر سکیں۔ اس دعا کو پڑھنا ہے، یہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے استخارہ کیا اس کے بعد ہمیں خواب آئیں گے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا ہے اس کے بعد سونا ضروری ہے، وہ رات کو استخارہ کرتے ہیں۔ تو یہ استخارے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کام کے لیے ہم نے استخارہ کیا ہے، اس کام کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور جہاں پہ ان ھذا الامر کے الفاظ آتے ہیں 2 مرتبہ، وہاں پہ اس کام کو ذہن میں رکھنا ہے یا اس کا نام لینے اگر آپ کو عربی آتی ہے، یہ 3-4 مرتبہ کریں۔ جو کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کام آپ کے لیے آسان بھی کر دیں گے اور آسانی سے وہ کام ہو جائے گا۔ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے گی کہ وہ کام نہیں ہوگا۔ تو حقیقت میں استخارے کی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد استخارے کی دعا کریں۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، سفر پہ جانا ہو، بیٹی کی شادی کرنی ہو، بیٹے کی شادی کرنی ہو، بزنس کرنا ہو، یہاں پہ ہوتا کیا ہے، لوگ اپنی مرضی سے بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ بیٹی یا بیٹے کی شادی کرتے ہیں، استخارہ کرتے نہیں ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں رشتہ اچھا نہیں ملا۔ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو، آپ کے طریقے کو جب آپ چھوڑیں گے تو فتنہ ہی پیدا ہوگا۔ اس لیے استخارہ کریں۔ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو، بیٹے کی شادی کرنی ہو، بیٹی کی شادی کرنی ہو، سب سے پہلے آپ خود استخارہ کریں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی لوگ تصویریں لے کے معالجین کے پاس جاتے ہیں، بھئی ہم نے اس بیٹے کی شادی کرنی، استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ رشتہ بہتر ہوگا کہ نہیں بہتر ہوگا۔ بھئی غیر محرم کی تصویر ایک معالج کیسے دیکھ سکتا ہے، ایک عالم کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے غیر محرم ہے۔ اس لیے استخارہ آپ نے خود کرنا ہے۔ جس بچی نے شادی کرنی ہے، جس کی آپ نے شادی کرنی ہے، اس کو کہیں کہ بیٹا آپ خود استخارہ کریں۔ اگر استخارہ کرنے کے بعد ذہن مطمئن ہوتا ہے تو وہاں پہ رشتہ کرنا چاہیے، اگر نہیں مطمئن ذہن ہوتا تو رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو آن لائن استخارہ ہے یہ ٹوٹلی فراڈ ہے۔ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اشتہار بڑے روڈوں کے اوپر فلیکسیں لگی ہوتی ہیں، اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر اپنا استخارہ کروائیں۔ بڑے بڑے عاملین استخارہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے بچیں، فراڈیوں سے بچیں۔ یہ ٹوٹل فراڈ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
جی تو ناظرین آپ نے جانا کہ آج کی جو آج کل زور پکڑا ہوا ہے آن لائن استخارہ کروائیں گھر بیٹھے. آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات کے اوپر اشتہارات چل رہے ہیں, یوٹیوب فیس بک کے اوپر ہر طرح کے یہ گھر بیٹھے جو ہے نا اپنا استخارہ کروائیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں. جو استخارے کا طریقہ ہے وہ محمدی صاحب نے بتا دیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے کو فالو کریں. تو انشاءاللہ پھر ایک نئے جو موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.